رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 باتیں۔ آج کی اسلامی تاریخ 13 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جدوجہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت و عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگی، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ شخص تورات کو بدل کر لوگوں کو بددین بنانا چاہتا ہے۔ تو اس مشرک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں یعنی ساتھیوں کے ساتھ ایک مکان میں جمع تھے تو قتل کے ارادے سے یہودیوں نے اس گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر بھاگے اور یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اندر جانے والے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ جسم میں گردے یعنی کڈنی کی اہمیت۔ انسان کے خون میں ہر لمحہ زہریلے مادے یعنی ٹاکسن کی مقدار بڑھتی رہتی ہے۔ گردے ان زہریلے مادوں کو پیشاب کے ذریعے خارج کر کے بدن کو صاف خون سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح گردے 24 گھنٹے میں کئی لیٹر خون سے زہریلا مادہ نکال کر پورے جسم کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ گردے کام کرنا بند کر دیں تو بھاری دولت خرچ کر کے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے خون صاف کر کے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو گردوں کے قدرتی عمل سے ہوتا ہے۔ گردوں کے ذریعے خون سے زہریلے مادوں کو خارج کر کے جسم انسانی کی حفاظت کرنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سجدے والی صورت کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے اور ہم لوگ بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ فائدہ: سجدے والی آیتیں تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں تحیۃ المسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے ذکر پر مغفرت کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں مہر ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی عورت سے مہر کے بدلے نکاح کیا اور اس کا ارادہ مہر ادا کرنے کا نہ ہو تو وہ زانی کے حکم میں ہے، اور جس آدمی نے کسی سے قرض لیا پھر اس کی نیت قرض ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ چور کے حکم میں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال کی چاہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بہت بھاری گزرے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں متقی اور پرہیزگاروں کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پرہیزگاری اور تقوی کے پابند تھے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے بچا لے گا، نہ ان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ نمبر 9، قرآن کریم سے علاج۔ قرآن کریم ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ